اختر حسین صاحب کراچی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سندھ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو ہیڈ جن کو بنایا گیا کے آغا صاحب کو، وہ 9ویں نمبر پہ تھے. ان سے پہلے 8 ججز کو آپ نے جو ہے وہ نظر انداز کر کے 9ویں نمبر کے جج کو آپ نے تعینات کیا. تو پھر وکلا برادری نے یہ پوچھا کہ کیا یہ ایک سیاسی تقرری تھی، اس لیے چونکہ ان کی دے ور کلوز ٹو زرداری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے وہ قریب سمجھے جاتے تھے. تو یہ سوال بھی تو کیے جا رہے ہیں اختر صاحب. میں آپ کو جی نیزے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے، پاکستان بار کونسل کی طرف سے تو ڈیمانڈ تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہمارے سامنے ساؤتھ افریقن جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی تھا. اس لحاظ سے مختلف تجاویز آ رہی تھیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو پینڈنسی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک سیپریٹ بننی چاہیے. لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہے وہ انہوں نے بنا دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات جو ہے وہ لوگوں کے جائز ہیں کہ آپ نے یہ سپریم کورٹ کا، تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کا مسئلہ آیا تو 26ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ فرسٹ 3 میں سے جو سینئر موسٹ جو تھے ان کو نہیں کنسیڈر کیا گیا، اور 3rd نمبر والے کو جو ہے وہ بنایا گیا. اور اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نیکسٹ ممبر جو ہے سینئر جج جو تھے ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنا دیا گیا. اور اس کے بعد سینیارٹی سے ہم نے اس کے اوپر اسرٹ کیا تھا کہ ایک لائن سے سینیارٹی کے ساتھ جتنے بھی بینچ کے ممبرز ہیں وہ سینیارٹی میں ہوں. لیکن سندھ ہائی کورٹ کے پروونشل تو بینچ ہونی نہیں چاہیے تھی. میں تو پروونشل بینچ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل بینچ بننی نہیں چاہیے تھی. اور آپ ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح کہ 199 کے اندر اس کی پاورز کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ سب کوورنٹوں کی پاورز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس نہیں ہے، ہیبیس کارپس کی کانسٹیٹیوشن کے اس کے پاس نہیں ہے، سرچرری کی پاورز ان کے پاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس نہیں ہے. تو صرف آپ نے مینڈیمس بھی وہ بھی پارٹلی رکھا ہے اور پروہیبٹیڈ وغیرہ کی بات ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بنائی ہے ہماری پارلیمنٹ نے پروونشل بینچ، وہ اس سے میری ڈس ایگریمنٹ ہے. اور ڈس ایگریمنٹ کیوں ہے؟ مختصر سا بتائیے ڈس ایگریمنٹ کیوں ہے؟ نہیں، ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ وہ سلوشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بھائی کون سے میٹرز آپ کیا اس سے سالو کرنا چاہتے ہیں، آپ بینیفٹ کیا لے رہے ہیں سوائے اس کے کہ بھائی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہے وہ ہمارا ایک اور اضافی ووٹ ہو جائے گا جوڈیشل کمیشن کے اندر. ورنہ اس کا کوئی پرپس مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پروونشل ہائی کورٹ، کسی بھی صوبائی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پروونشل بینچ نہیں بنایا، جو ہے وہ ابھی تک نہیں ریزولوشن پاس کیا ہے، سندھ کے اندر پاس کیا ہے. ویسے بیسیکلی پروونشل بینچ ہونی نہیں چاہیے تھی. ہماری ڈیمانڈ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تھی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہوئی اور پارلیمنٹ نے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا مسئلہ کیا. رائٹ، تو یہ بڑا اہم بات آپ نے کی. اشتر صاحب اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، جو بات کر رہے ہیں اختر حسین صاحب بالکل اسی طرح ہے. میں خود اس چیز کا داعی تھا دیٹ شوڈ بی اے سیپریٹ کورٹ، اینڈ میرے ذہن میں فیڈرل کورٹ تھا اور وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. وائی؟ بیکاز جو بہت سارے فیڈرل قوانین ہیں ان کی انٹرپریٹیشن وغیرہ جو ہے ان کو پروونشل ہائی کورٹس کے بجائے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کرنا چاہیے، اور وہاں سے پھر فیڈرل جو ہے معاملہ جائے، اس کی اپینیں جو ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جو سپریم کورٹ ہو ان معاملات کو دیکھنے کے لیے. آپ اتفاق کرتے ہیں پھر اختر حسین صاحب سے؟ لیکن اس میں جو ایگزسٹنگ ہے there is nothing wrong with it for the reason کہ دیکھیے اگر ایک صاحب جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل معاملات کو دیکھنے کا، نہ وکالت میں نہ کورٹ کے اندر، اور وہ صرف اور صرف ڈسٹرکٹ جج سے اوپر آئے، اور وہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی قابلیت کم ہوتی ہے، تجربے کی بات ہے، اور اس کے اندر جو ایکسپیرینس کے ساتھ آپ چیزیں سیکھتے ہیں وہ ہے. اور وہ ہے اب زمانہ آ گیا ہے اسپیشلائزیشن کا. ہمیں تو اس طرف جانا چاہیے کہ اس کو آگے لے کے چلیں. ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ، ایک فیملی ڈویژن بنائیے، ایک ریونیو ڈویژن بنائیے، اور ان کے اندر اسپیشلسٹ ججز کو لے کے آئیں.